السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں نجات عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو کرونا وائرس سے اور تمام مہلک وائرسوں سے اور تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، اب ہم آپ لوگوں کو نماز چاشت پڑھنے کا طریقہ اور نماز چاشت کا وقت اور فضیلت بتائیں گے، لہذا آپ لوگ ویڈیو پوری سماعت کریں اور اگر سمجھ میں نہ آئے ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں اور اسکپ نہ کریں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو 2-3 بار سن لیں لیکن اسکپ نہ کریں، اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک دین کی باتیں سب سے پہلے پہنچے۔ تو نماز چاشت کا وقت سورج کے خوب طلوع ہو جانے پر ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے اور یہی افضل وقت ہے۔ اس کی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں اور کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس نماز کے احادیث میں بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترمذی ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہو۔ ہاں، ایک مسئلہ اور سن لیں کہ جن کے اوپر جمعہ فرض ہے انہی کے اوپر عیدین بھی فرض ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، جمعہ کا بدل شریعت میں ظہر موجود ہے لیکن عید کا کوئی بدل نہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو لوگ عید کی نماز پڑھنے سے رہ جائیں وہ 4 رکعت نفل ادا کر لیں۔ اور نماز چاشت پڑھنے کا طریقہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس سے نماز عید چھوٹ جائے یا 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الشمس اور تیسری رکعت میں سورۃ اللیل اور چوتھی رکعت میں سورۃ الضحیٰ پڑھے، اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمدہ وعدہ اور بے شمار ثواب مروی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، نماز چاشت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کر لیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی، واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میں رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے گا۔ اس کے بعد ثنا پڑھے گا، پھر تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد سورۃ الاعلی کی تلاوت کرے گا، پھر رکوع سجدہ کرے گا جیسے اور نمازیں پڑھتا ہے۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد کی تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الشمس کی تلاوت کرے گا، اور پھر رکوع سجدہ پھر قعدہ وغیرہ کرنے کے بعد جب پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو تیسری رکعت میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد سورۃ اللیل کی تلاوت کرے گا، اور پھر چوتھی رکعت میں سورۃ الضحیٰ پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لے گا جیسے اور نمازیں پڑھتا ہے، پھر سلام پھیر دے گا۔ تو جاتے جاتے ایک بات یاد دلا دوں کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب کر لیں اور دین کی باتیں شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ السلام